تک آئینہ صاف نہ ہو، شیشہ صاف نہ ہو، تو کیا وہ انسان کی صورت کو صحیح دکھا پاتا ہے؟ یعنی اسے اس کی حقیقت درست دکھاتا نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کا چہرہ صاف ہو اور گدلا اور گندا آئینہ اس کے چہرے کو بھی عیب دار کر کے دکھائے، اس کے چہرے کو بھی بولیے۔ لہذا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کا آئینہ صاف کرے۔ اپنے دل کا بولیے، وہاں جو ضد کی کالک ہے وہ اتارے، نفرت کی کالک اتارے، تعصب اور فرقہ پرستی اور مسلک بازی کی کالک اتارے، آئینہ صاف کرے۔ آئینہ بولیے۔ اس کے بعد کسی کو دیکھنے کے لیے وہ آئینہ اس کے سامنے کرے تو پھر اس کو صورت صحیح نظر آئے گی۔ صورت بولیے۔ تو حاضرین محترم، کسی کے کلام کو بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پہلے دل کے آئینے سے نفرت کی کالک دور کریں، فرقہ پرستی والی کالک، ضد اور تعصب والی کالک دور کریں، اپنے دل کا برتن پہلے خالی کریں۔ برتن بولیے پہلے۔ اگر آپ نے پہلے سے ہی برتن بھرا ہوا ہے، چاہے اس میں شہد ہے چاہے اس میں زہر ہے، چاہے شہد اور چاہے بولیے، کیا مزید کچھ بھرا جا سکتا ہے؟ جو بھریں گے وہ گرے گا، وہ بولیے۔ لہٰذا اگر آپ مجھے سننے آئے ہیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دل کا برتن خالی کر کے بیٹھیے، آئینہ صاف کر کے بیٹھیے، اور بالکل فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے میری گفتگو کو سنیں، تو یہ گفتگو انشاءاللہ آپ کے لیے شہد بھی بن جائے گی، نور بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ شہد بن کے بیماریاں دور کر دے گی، دل کی بیماریاں بولیے، باطن کی روحانیت کی بیماریاں دور ہوں گی، اور نور بن کے اندر کے اندھیرے دور کر دے گی۔ کیونکہ یہ میری گفتگو نہیں، میں کو اپنی گفتگو نہیں کرنے جا رہا، میں ان ہستیوں کی بات کرنے جا رہا ہوں جن پر اللہ خود درود بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کل امت کو مکلف و پابند بنایا ہے کہ جب وہ ان ہستیوں پہ درود بھیجیں گے تب ان کی نماز قبول کی جائے گی۔ تو آئیے محبت کے ساتھ اس ذکر کو سماعت فرماتے ہیں۔ ایک بات میں نے سمجھا دی آپ کو، دوسری بات دیکھیے، آج کا زمانہ ہو یا آپ صدیوں پیچھے چلے جائیں، صدیوں پیچھے چلے جائیں، ہمیشہ جو حالات بگڑے ہوئے رہے، جو مخالفت، جو مخاصمت، جو عداوت، جو نفرت اور جو دشمنی ہمیشہ مخصوص کر دی گئی رسول اللہ کی اولاد اور ان کو ماننے والوں کے ساتھ، یہ کسی بھی زمانے میں کم بولیے نہیں ہوئی۔ آج بھی پاکستان جو کوفہ بنا ہوا ہے، یہ تشیع کے لیے نہیں ہے، یہ اموی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حسینیت کا کام کر رہے ہیں۔
آج دشمنی، عداوت اور مخالفت اور نفرت بھرا ماحول اور پورا پاکستان جو کوفہ بنا ہوا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل سنت ہو کر حسینیت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ حسینیت کا علم بولیے، یہ ملک ان کے لیے کوفہ بنا ہوا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ جو آپ حالات دیکھتے ہیں یا آپ اسٹریٹ سچویشنز، اپنی گلی کے حالات، محلوں کے حالات دیکھتے ہیں، وہ ایسے ہی علماء کے لیے ہیں جو اہل سنت میں سے ہیں اور جنہوں نے حسینیت کا پرچم بلند کیا ہوا۔ دشمنی، عداوت، نفرت کا زیادہ سامنا انہیں ہے تمام لوگوں کے مقابلے میں۔ کیوں جی، میں درست کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ بولیے۔ لہذا ماحول ایک بنا دیا صدیوں سے، کیا؟ صدیوں سے ماحول بنا دیا کہ جو اس گھر کا ذکر کرے جس گھر میں قرآن نازل ہوا، جو سیدہ زہرا کا گھر ہے، جو مولا علی المرتضیٰ کا گھر ہے، جو امام حسن مجتبیٰ کا گھر ہے، جو امام حسین سید الشہداء کا گھر ہے، جو اس گھر کی بات کرے، جو اس گھر کا ذکر کرے، جو مولا علی کی شان کھل کے بیان کرے، منافقوں کی طرح جھجک کے بات نہ کرے بلکہ کھل کے مولا کائنات کی شان بیان کرے، اہل بیت کا دفاع کرے اور ان کے منکرین اور ان کے دشمنوں کی مذمت کرے، ایک ماحول صدیوں سے بنا دیا گیا کہ آپ اس کو ڈرانے کے لیے اور اس کو دمکانے کے لیے اور اس کا بلڈ پریشر ہائی کرنے کے لیے اور اس کی نفسیات کمزور کرنے کے لیے بس کہہ دو تم شیعہ ہو گئے ہو، تم زیادہ علی علی کرتے ہو، تم شیعہ تو نہیں ہو گئے۔ تو بھائی اگر تو اس شیعہ کی بات ہے جو مولا علی نے جماعت بنائی تھی، وہ شیعہ ہونا ہے جو مولا کائنات نے اس لیے نام دیا شیعان علی کا تاکہ سارے کلمہ پڑھنے والوں میں جو اندر سے کلمہ پڑھنے والے ان کی پہچان ہو سکے، سارے نعرے تکبیر لگانے والوں میں سے جو اندر سے خدا کو مانتے ان کی پہچان ہو سکے، کیونکہ مولا علی کے سامنے سب کلمہ پڑھنے والے تھے نا، نعرے تکبیر لگانے والے تھے۔ تو مولا کائنات نے اسلام سے آگے کی ایک پہچان دی، اسلام سے آگے کی بولیے پہچان دی کہ اگر کوئی حق والوں کو پہچاننا چاہتا ہے تو کہہ دے کہ یہ شیعان علی ہیں۔ شیعان، وہ شیعان علی میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تھے، حضرت مقدام بن معدی کرب بھی تھے، مقداد بن اسود بھی تھے، حضرت بلال حبشی بھی تھے جو صفین میں شہید ہوئے۔ حضرت بلال حبشی مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ بلال حبشی کا نام لینے والوں تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ بلال حبشی شہید عشق علی ہے، ان میں ویسے کرنی بھی ہیں۔ کون بولیے؟ حضرت ویسے کرنی بھی مولا علی کی ڈھال بنتے ہوئے تیر سینے پہ کھایا، ویسے کرنی نے۔ تو اگر تو وہ بات کر رہے ہیں وہ والے شیعان علی، تو پھر کائنات میں جو وہ والا شیعہ نہیں وہ مومن ہے ہی نہیں۔ وہ مومن بولیے ہے ہی نہیں۔ اور جو آج کی بات ہے تو پھر آج کی بات میں کئی چیزیں پلس ہو گئیں، کئی چیزیں مائنس ہو گئیں، تو ہم آج والے نہیں۔ اگر کوئی کہنا چاہے تو ہم وہی ہیں جو مولا علی کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، ہم آج بھی وہی، آج کے زمانے میں وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت امام شافعی نے فرمایا۔ کنہوں نے بولیے؟ امام شافعی حج کرنے گئے تو مولوی طبقے نے وویلا کھڑا کر دیا، شیعہ آ گیا، شیعہ آ گیا، رافضی آ گیا، رافضی آ گیا۔
تو امام شافعی کچھ دیر تو برداشت کرتے رہے، پھر ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، فرمایا سنو میری بات سنو، سنو امام شافعی کی بات سنا رہا ہوں۔ کن کی بولیے؟ امام شافعی ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور فرمایا لوگوں گواہ رہنا، وَإِن كَانَ حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ رِفْضًا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي۔ فرمایا لوگوں اگر آل محمد سے عشق کرنا یہ شیعہ ہونا ہے تو تمام انسان اور جن گواہ ہو جائیں میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ تاریخ نہیں نہ پڑھی آپ نے، اس لیے شاید میری باتیں آپ کو کوئی سمجھ نہ آئیں، کئی جگہ میرے جانے کے بعد آپ بیچارے ادھر سے پوچھیں ادھر سے پوچھیں۔ ہمارے ہاں یہ خرابی ہے نا، ہمارے ہاں بولیے کہ پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی، یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم میں سے ہر شخص خود کو جج سمجھتا ہے کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، میں ارے نادان، اگر ہر بندہ فیصلہ کر سکتا تو نبی نے ہاتھ پکڑ کے کیوں فرمایا تھا؟ ہاتھ پکڑ کے 70,000 صحابہ کے سامنے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے بعد میں ہر کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ میں نے ادھر ہونا ہے یا، تو نبی نے فرمایا میں اپنی زندگی میں بتا کے جا رہا ہوں تم نے ادھر نہیں کدھر ہونا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں جدھر علی ہو تم نے ادھر ہونا ہے۔ ہر بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا، کیا ہاتھ پکڑ کے فرمایا نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، لوگوں جس جس کا میں مولا اور سردار ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہر شخص بعد میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، حضور نے اپنی زندگی میں اعلان فرما دیا، اپنی زندگی میں بولیے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ ہم اسی عقیدے پہ قائم ہیں جو مولا علی نے عطا فرمایا، جو بولیے نا، مولا علی نے عطا فرمایا۔ اچھا اگلی بات پہ آ جاتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں جس کو بھی دیکھیں نا موبائل پہ سٹیٹس لگا لیا تو کہیں گے اوئے شیعہ ہو گیا، اور شیعہ ہونے سے مراد مولوی طبقہ کیا لیتا ہے؟ کافر ہو گیا، یعنی جو علی کا زیادہ ذکر کرے کافر ہو گیا، جو زیادہ حسین کرے کافر ہو گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا، کہنے کا مطلب تو یہی ہے، جو علی علیہ السلام کی شان کو عظمت کو کھل کے بیان کرے کہیں گے کافر ہو گیا، کہیں گے شیعہ ہوا، اور شیعہ سے مراد کیا لیں گے؟ یہ بات سنتے آپ کا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہو جاتا ہے، اور آپ کی ٹانگیں کیوں کانپنے لگ جاتی ہیں، اور آپ منت سماجت پہ کیوں اتر آتے ہیں؟ ارے نادان آدمی، جب بھی کوئی آپ سے یہ بات کرے تو اس کو کہو کہ میرے بارے میں فیصلہ دینے والے پہلے یہ بتا کہ تو کیا ہے، کیا کہنا ہے بولیے، تو کیا ہے؟ جسے ذکر علی اچھا نہیں لگتا، اہل بیت کا ذکر اچھا، نبی کے گھر کا ذکر بولیے اچھا، یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ اگر کوئی موبائل پہ سٹیٹس لگا لے تو وہ اچھا نہیں لگتا، یہ کون ہے اس کو پوچھیں کہ تو کیا ہے، اور اگر اسے نہ پتا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں۔ بولیے تو صحیح نا، کہ یہ آج اتنا بڑا جرم بن گیا اہل بیت کا ذکر کرنا، کہ جس گھر میں قرآن نازل ہوا، جس گھر پہ درود نازل ہوا، جس گھر پہ ہر دن نماز میں درود بھیجتے ہو، اور نماز کے باہر اسی گھر سے نفرت کرتے ہو، نہ خود اس گھر کا ذکر کرتے ہو نہ کسی کو کرنے دیتے ہو، اور اگر کوئی محفل سجا لے ان کی تو وہ اچھے نہیں لگتے، کوئی ذکر کروا لے تو وہ اچھے نہیں لگتے، کوئی ذکر کرے تو وہ اچھے نہیں لگتے، یہ جس کو اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ، یہ کون ہے؟ جسے محفل علی اچھی نہیں لگ رہی وہ خود کیا ہے؟ وہ خود بولیے کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے جو آپ نے دوسروں کے منہ پہ کرنا ہے، تم کیا ہو، اور اگر تمہیں خبر نہیں تو ہم بتا دیتے ہیں۔
ایک بات قرآن سے لیتے ہیں، ایک بات حضور کی حدیث سے لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب، منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو خوشی ہو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ ذرا جسوال والو، جسوال ہے نا علاقہ، جسوال والو بتاؤ، جب تم علی علی کرتے ہو رسول خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولیں تو صحیح نا، حضور خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آقا تو خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ جو جل جاتا ہے یہ کون ہے؟ یہی تو منافق ہے، یہی تو بولیے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، منافقوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، نہ ان کی دم ہوتی ہے، نہ ان کی بولیے، بلکہ یاد رکھو جو اصلی سینگ والے ہیں وہ بھی مولا سے پیار کرتے ہیں، جو اصلی دم والے ہیں وہ بھی مولا علی سے۔ اور جب میں یہ مثال دیتا ہوں تو مجھے اندر سے خوف بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن یہ دم والے ہی میرے خلاف مقدمہ نہ کر دیں کہ پروردگار ہم تو ماننے والے ہیں اس گھر کے، ہم تو بولیے۔ اس لیے ایسے شخص کو جانور سے تشبیہ نہ دو، جانور سے تشبیہ بولیے نا، نہ دو۔ نہیں بات سمجھ آ رہی بھائی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کون سی کتاب؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو با عمل عالم ہے، جو بولیے اونچا بولیے نا، جو با عمل عالم ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے تمام فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، تمام جانور بھی دعا کرتے ہیں، تمام چرند پرند بھی دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ جو دریا کی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جو عام با عمل عالم ہو تو ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، جن کے بارے میرے آقا نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا۔ اور پھر حضور رکے نہیں، کیا یہ فرما کے رکے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ چھت پھلانگ کے چلا جاؤں گا، دیوار پھلانگ کے چلا جاؤں گا، نہ حضور نے فرمایا فمن اراد العلم فلیأت الباب، لہذا جو شخص شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دروازے کے ذریعے سے آئے۔ سمجھ لیں آقا نے کیا فرمایا کہ جو شہر تک آنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ، یعنی اعلان مصطفیٰ ہے، کیا اعلان مصطفیٰ ہے کہ جس کا وسیلہ علی نہیں ہے وہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے ہزاروں کتابیں پڑھے، مفتی کہلائے، شیخ الحدیث کہلائے، شیخ التفسیر کہلائے، علامہ کہلائے، مولانا کہلائے، جس کا وسیلہ علی نہیں وہ نبی کے علم تک رسائی حاصل۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایک عام باعمل عالم سے تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں تو جو امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، نہیں بات سمجھ آئی؟ جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کون؟ حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں عبداللہ ابن عباس، اہل بیت میں سے بھی، صحابہ میں سے بھی، اور مقام اور شان یہ ہے کہ حضور نے کہا حبر ھذہ الامہ، یہ میری امت کا عالم ہے۔ کسی کو ڈگری کوئی جاری کرتا ہے عالم ہونے کی، کسی کو کوئی، ان کو حضور نے جاری کی حبر ھذہ الامہ، یہ اس پوری امت کا عالم ہے عبداللہ ابن عباس۔ کیا؟ عبداللہ ابن عباس۔ اور عالم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے قرآن کی تفسیر معلوم کیا کرتے تھے، قرآن کی بولیے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا
کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر تو اس وقت 13 سال تھی. کتنی بولیے؟ 13 سال. سارے بولے نا. 13 سال. تو یہ سارا علم کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ سارا علم بولیے کہا ہاں میں نے علم کا ایک حصہ بارگاہ مصطفیٰ سے لیا ہے اور جو بقیہ حصہ ہے وہ بارگاہ علی المرتضیٰ سے لیا ہے. اب علی سے حسد کرو، مولا علی سے نفرت کرو، ضد کرو، حسد کرو، یا پھر انہیں اپنا مولا مان لو. ضد چھوڑ دو اور اپنا. عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے دوستو، سبحان اللہ. سبحان یہ عام شخص کی کوٹیشن نہیں، عام شخص کی سٹیٹمنٹ، یہ عام شخص کا اعلان حضرت عبداللہ ابن عباس کا اعلان ہے، جسے حضور نے پوری امت کا عالم قرار دیا. پوری امت کا بولیے عالم، پوری امت کا بولیے. انہوں نے کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس نے، اور کب فرمایا؟ چلو میں واقعہ بھی سنائی دیتا ہوں آپ کو. سنا دوں؟ اللہ. عبداللہ ابن عباس کہتے ایک دن مولا علی نے مجھے فرمایا کہ عشاء کے بعد گھر آئیے گا ملنے کے لیے. تو ان دنوں ان کے دل میں آیا کہ شاید اس امت میں مجھ سے بڑا قرآن کا کوئی مفسر نہیں ہے. تو مولا علی نے ان کو اپنی توجہ میں لے لیا. ہاں واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. تو آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد مجھے ملنے آئیے گا. عشاء کے بعد بولیے. لے آئیے گا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے گیا تو مولا کائنات مجھے فرمانے لگے عبداللہ الحمد کی الف کی تفسیر بیان کریں. سبحان اللہ. واہ واہ. الحمد کی. الف کی تفسیر ہے. تو میں نے کہا کہ حضور میں تو آیتوں کی تفسیر جانتا ہوں، حرفوں کی تفسیر نہیں جانتا. حرفوں کی تفسیر. تو آپ نے میرے سامنے بہت دیر تک الف پہ گفتگو فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الف پہ گفتگو فرمائی. پھر فرمانے لگے اب لام پہ گفتگو کریں. میں نے کہا میں نہیں جانتا. آپ نے لام پہ گفتگو فرمائی، پھر ہا پہ، پھر میم پہ، دال پہ بھی گفتگو جاری تھی کہ فجر ہو گئی. سبحان اللہ. کیا؟ فجر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں گھر آ گیا، اور گھر آنے کے بعد میں گہری سوچ میں مبتلا رہا اور تفکر کرتا رہا، تدبر کرتا رہا، تأمل کرتا رہا، غور و فکر کرتا رہا. تو بہت غور و فکر کے بعد، بسیار تفکر کے بعد، بہت سے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا. توجہ ہے، عبداللہ ابن عباس فرما رہے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ساری امت کا اگر علم جمع کیا جائے، کل صحابہ کا، کل تابعین کا، کل اولیاء کا، کل امت کا علم اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک دریا کی طرح ہے اور اکیلے علی کا علم سمندر کی طرح ہے. موضوع سے ہٹے نہیں، موضوع کے اوپر ہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اتنا بڑا جو عالم، کیا اتنا بڑا جو عالم، کائنات کا رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم، تو کیا ان سے یہ جانور محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ بے شک کرتے ہیں. اس لیے ان کے منکر کو دم والا، سینگ والا کہنا یہ بھی توہین ہے. یہ بھی بولیے جانوروں کی توہین ہے. ان جانوروں کی توہین، ان جانوروں کی بولیے. اللہ کے بندو، سورج چڑھ آیا. سورج دلیل کیا ہے؟ سورج خود دلیل ہے. بے شک. بے شک. سورج بولیے. خود دلیل ہے. اب کسی کے پاس آنکھیں ہی نہیں اور وہ کہے کہ سورج تو نہیں چڑھا، تو ہم کہیں گے عیب تیرے اندر ہے، سورج میں تو عیب نہیں. سورج میں بولیے عیب. تو علی علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا، علم میں، امامت میں، ولایت میں، تقوی میں، شجاعت میں، ہر حوالے سے اللہ نے بادشاہ بنایا. علم کا بادشاہ، شجاعت کا بادشاہ، تقوی کا بادشاہ، حکمت کا شہنشاہ بنایا. یہ مقام اور شان اگر کسی کو نظر نہیں آتی تو اس کے یہاں فطور ہے، بے شک. بے شک. یا دل میں فطور ہے کہ منافقت ہے. کیا ہے بولیے؟ یا خون میں خرابی ہے کہ نطفہ حلال نہیں. اللہ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ رسول اللہ کے الفاظ. کن کے الفاظ ہیں بولیے؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے دوستو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جس چیز سے حضور خوش ہو جائیں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو بولیے تو مجھے بتاؤ، علی کے ذکر سے زیادہ بھی کوئی ذکر حضور کو پسند تھا؟ آیا ہے، واہ واہ۔ اور پھر اگلی جو علامت ہے وہ حدیث سے لے لیتے ہیں۔ کہاں سے بولیے؟ حدیث سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مخلص قریبی صحابہ تک وہ کہتے ہیں کہ منافق ہمارے لیے پہیلی تھے۔ منافق ہمارے لیے بولیے پہیلی تھے، کہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، ہے نا، اندر ہی تھے نا، مسلمان بھی کہلاتے تھے، صحابہ بھی کہلاتے تھے، اندر ہی تھے منافقین۔ تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے بھی پہیلی ہے، ہمارے لیے بھی۔ جیسے جو سب سے بڑا منافق تھا اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ کیا نام بولیے؟ یہ باتیں یاد رکھا کرو نا یار۔ کیا نام بولیے؟ عبداللہ بن ابی۔ تو جب عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا سر کاٹ دیں۔ غزوہ احد میں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ جب جنگ شروع ہونے لگی تو یہ 300 اپنے بندے لے کے علیحدہ ہو گیا، این میدان میں رسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، میرے مشورے پہ محمد نے عمل نہیں کیا، اور جا کے کہنے لگا، مدینہ چلا گیا اور کہنے لگا کہ بس اب جنگ ختم ہو جائے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کا بیٹا مومن تھا، اللہ رات سے دن کو نکالتا ہے۔ اس کا بیٹا مومن تھا، اس کو جب پتا چلا میرے باپ نے یہ بات کہی ہے، اس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا اور زمین پہ گرا کے اوپر چڑھ گیا اور کہا کہ میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو یہ نہ کہے کہ ذلیل میں ہوں اور عزت والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس پر اس نے کسی کو کہا جاؤ محمد کے پاس جاؤ، میرا بیٹا میری جان نہیں چھوڑا، یہ مجھے معاف کر دے۔ حضور نے حکم دیا، فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے حال۔ لوگ گئے اس کے پاس، کہنے لگے جاؤ رسول اللہ سے جا کے معافی مانگ لو۔ کیا کہا گیا؟ اس کے الفاظ کیا تھے؟ آج تمہیں بھی کہتے ہیں نا آؤ رسول اللہ کی اولاد کے پاس آؤ، تو مولوی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں۔ سنیں انہوں نے جواب کہاں سے سیکھے ہوئے ہیں۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہا محمد نے کہا کہ نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی۔ محمد نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی۔ محمد نے کہا کہ روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھا۔ اب کیا محمد یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ بھی کر دوں؟ وہ میں نہیں کرنے والا۔ حالانکہ اسے کیا کہا گیا کہ جا کے حضور سے، لیکن اس نے معافی مانگی، بولیے۔ اس پر رسول اللہ سے عرض کی گیا رسول اللہ اس کو قتل کروا دیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگ گئے۔ محمد اپنے، کہ کہلاتا تو وہ وہی تھا نا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہلاتا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگ گئے، اس لیے چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ۔ جب مرا تو اس کا بیٹا آ گیا، کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا پڑھا دیتا۔ حضور کفن کے لیے اپنا جبہ عطا فرما دیں۔ حضور نے اپنا جبہ دے دیا، اس کو رسول اللہ کے جبے میں کفن دیا گیا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ اور آنکھوں پہ لگایا، اس کی قبر میں حضور خود اترے، سارا اہتمام کر لیا تو قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ تو ہیں ہی سراپا رحمت، آپ تو ہیں ہی سراپا، لیکن چونکہ آپ کا گستاخ تھا لہٰذا ایک بار نہیں آپ 70 بار بھی جنازہ پڑھاتے تو ہم اس بدبخت کی بخشش نہ کرتے، کہ آپ تو ہیں ہی سراپا، لیکن چونکہ آپ کا گستاخ ہے لہٰذا ہم اس کی بخشش۔ تو پتہ یہ چلا کہ منافق کا جنازہ کیوں نہ حضور پڑھا دیں، کہ حضور ہیں ہی سراپا رحمت۔ اچھا حضور کے اخلاق کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا نا سب سے بڑے منافق کا، بولیے
جنازہ پڑھایا, قبر میں اترے, کیا کفن کے لیے اپنا جبہ عطا فرمایا. اس سے وہ تو نہ بخشا گیا, لیکن حضور کے یہ اعلی اخلاق دیکھ کر 1000 پکے منافق توبہ کر کے سچے مومن بن گئے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000 منافقین نے اس دن توبہ کی کہ اتنی اعلی اخلاق والی ہستی سے ہم دشمنی کر رہے تھے, ہم کتنے احمق اور بے وقوف ہیں. تو وہ تو نہ بخشا گیا, لیکن حضور کے اخلاق نے اپنا اثر دکھایا, اپنا بولیے. اور 1000 منافق اس دن تائب ہو کر سچا مومن بن گئے. سچا. تو جو مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ منافقین ہمارے لیے پہیلی تھے. ہمارے لیے بولیے کہ ہم ان کو کیسے پہچانیں کہ یہ مومن ہیں یا. تو حضور کو ہم پہ ترس آ گیا, ہم پہ بولیے. اور آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں منافق کی پہچان کیا ہے. منافق کی پہچان بولیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا اور مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا علی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, تیرے ساتھ. یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, اور یہ تمام حدیث آپ کو میری اس کتاب میں مل جائیں گی. یہ حدیث پہ میری کتاب ہے, اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب پہ ٹوٹل حدیث پہ کتاب ہے. اس کا نام باقۃ الاظہار فی مناقب اہل البیت الاطہار, کتاب کا نام ہے. باقہ کہتے ہیں گلدستے کو, اظہار پھولوں کو, کلیوں کو. فی مناقب اہل البیت الاطہار, اہل بیت اطہار کے مناقب اور فضائل پہ مشتمل نبوی پھولوں کا گلدستہ. تو یہ کتاب ہر حسینی کے گھر موجود ہونی چاہیے. اس میں سے روزانہ ایک حدیث اپنے بچوں کو یاد کرائیں. یہ عملی محبت ہے. یہ کیا ہے بولیے. کیوں جی توجہ ہے آپ کی, بولیے. ہاتھ پکڑ لیا, صحیح مسلم کی حدیث, اور فرمایا علی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, تیرے ساتھ بولیے وعدہ کرتا ہوں. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا, اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. پھر اس دن کے بعد جو انصار صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, انصار صحابہ کون سے بولیے. انصار صحابہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معمول بن گیا اس دن کے بعد ہمارا. یہ جامع ترمذی کے اندر ہیں یہ الفاظ, اور جمع الفوائد جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ. وہ کہتے ہیں ہمارا معمول بن گیا. کیا کہ جب بھی ہماری محفل میں کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کے بارے میں ہمیں خبر نہ ہوتی کہ مومن ہے یا, تو وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا وَإِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُؤْمِنِينَ بِحُبِّهِمْ عَلِيًّا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی محفل میں مومن اور منافق کی پہچان ہی ذکر علی سے کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا جب بھی ہماری محفل میں کوئی نیا بندہ ہوتا جس کے بارے خبر نہ ہوتی کہ مومن ہے یا, تو ہم اہتمام کے ساتھ وہاں ذکر علی چھیڑ لیتے اور پھر اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے. اگر اس کا چہرہ مرجھا جاتا, قبض کا شکار ہو جاتا, اس کی طبیعت میں گھٹن آ جاتی, تو ہمیں خبر ہو جاتی بے ایمان منافق ہے. اور اگر اس کا چہرہ گلاب کی کلی کی طرح کھل جاتا, چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی, طبیعت میں خوشی انبساط آ جاتی, تو ہم پہچان جاتے مومن حقانی ہے, یہ سچا مومن ہے, مومن حقانی ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان عطا فرمائی. لہذا جو تم پر فتویٰ لگائے تو اس فتوے سے ڈرنے کی بجائے اسے کہو کہ تم کیا ہو جسے ذکر علی اچھا نہیں لگتا, جسے عشق علی اچھا نہیں لگتا, جسے سیدہ زہرا کا ذکر اچھا نہیں لگتا, جسے حسنین کی محبت اچھی نہیں لگتی, جسے مولا علی کی محفل اچھی نہیں لگتی. تم کیا ہو
तुम यकीनन कुरान के जरिए से भी मुनाफिक हो और रसूलुल्लाह के फरमान के जरिए से भी मुनाफिक हो। आखिरी बात करके फिर हम शहादत की तरफ आते हैं। ये बात समझ लीजिए, तवज्जो है दोस्तों। ये जो आपको कहते हैं बड़ा अली अली करते हो, शिया हो गए हो, यानी वो काफिर कह रहे होते हैं आपको। क्या कह रहे होते हैं? हाँ? तो ये बात समझ लीजिए, बड़ा अली अली करते हो, ये बड़ा अली अली करना ये ए मुनाफिकीन है, ग्रोह मुनाफिकीन। तुम्हें पता है ये हमें किसने सिखाया है? ये हमें सबसे पहले परवरदिगार ने सिखाया। किसने बोलिए? इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा तारीखुल खुलफा में, इब्ने साद ने भी इसको बयान किया अत्तबकात में। तवज्जो है दोस्तों। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, आपने फरमाया कि कुरान मजीद की आयात किसी की शान में एक नाजिल हुई, किसी की शान में 2, किसी की शान में 3, किसी की शान में 4, हद 5। हद किसी की फजाइल कुरान मजीद की आयात के जरिए साबित करेंगे तो 10 आयात है। कितनी बोलिए? 10 आयात। लेकिन अकेले मौला अली की शान में कुरान मजीद की 300 आयात नाजिल हुई। कितनी बोलिए? बोलिए। ये 300 वो आयात हैं जो तखसीस के साथ, खुसूसियत के साथ सिर्फ मौला अली की शान में आई। इसमें कोई और शरीक, बोलिए कोई और शरीक? अच्छा, ये 300 आयात तो वो हो गई जिनमें अली के साथ कोई और शरीक। अब समझे, आगे चलें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्या फरमाया? फरमाया 300 आयात ये हैं, और मजीद आप फरमाते कुरान मजीद की हर वो आयत, कुरान मजीद की बोलिए हर वो कुरान की आयत जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, कुरान की हर वो आयत जिसमें बोलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, हर वो आयत मौला अली की शान में उतरी है। क्यों? फरमाते इसलिए कि जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है वो अली की शान कैसे बयान कर रही? फरमाया क्यों? इसलिए इल्ला अलीजुन अमीरुहा व शरीफुहा, इसलिए कि अली तमाम मोमिनों के अमीर भी हैं और सरदार भी हैं। तमाम मोमिनों के अमीर भी हैं और इमाम भी हैं और सैयद और सरदार भी हैं। लिहाजा जो आयत किसी भी ईमान वाली की शान में नाजिल हुई वो शान सबसे पहले मौला अली की शान है। उनके जरिए से बाकियों की शान बनती है, सबसे पहले वो मौला अली की शान बयान करती है। तो जो भी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली है वो भी मौला अली के हक में, वो भी बोलिए। और 300 आयात में तो कोई शरीक ही नहीं, 300 आयात में अहले बैत के अलावा कोई शरीक ही। लिहाजा अब मुझे बताओ, ये ज्यादा अली अली करना जो मुनाफिकों को बर्दाश्त नहीं है, मुनाफिकों को बर्दाश्त, ये कोई हमारी इजाद करदा कोई बिदअत है या अल्लाह की सुन्नत है? बोलिए ना, बोलिए ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह की। और जिसे अल्लाह की सुन्नत ही अच्छी ना लगे, क्यों भाई थक गए आप, घबरा गए, सुन्नत ही अच्छी ना लगे, अगर वो मुनाफिक नहीं तो फिर दुनिया में मुनाफिक कौन है? बोलिए ना। और फिर हदीस की तरफ आ जाए। किस तरह? बोलिए। मैं आपको एक नुक्ता समझा रहा हूं, पता नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। एक नुक्ता समझा रहा हूं कि ये जो मुखालफत करते हैं, ये जो बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, ये जो नफरत का इजहार कर रहे होते हैं, इनसे घबराया ना करो, ये रहने, ये क़यामत तक। बोलिए। अगर ये मुनाफिकीन ना हो तो हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ही ना हो। और हजरत मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, अल्लाह ने मोहब्बत में इम्तिहान क्यों रखा? जागे हुए सो गए यार। हजरत मौलाना रूमी से पूछा गया, अल्लाह ने मोहब्बत में इम्तिहान, अल्लाह ने मोहब्बत में इम्तिहान, बोलिए,
آپ نے فرمایا اللہ نے محبت میں امتحان اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر کمینہ اٹھ کے محبت کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائے. ہر کمینہ اٹھ کے محبت کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائے. اس لیے اللہ نے محبت میں امتحان رکھا ہے. تم کیا سمجھتے ہو علی سے محبت کا دعویٰ کرو گے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حسینی ہونے کا دعویٰ کرو گے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا. تمہیں بولیے آزمایا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھو اور شکر کرو. کیا؟ کہ تمہارے حکمران دنیا دار ہیں. آپ کے حکمران بولیے قرآن ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. شکر کرو یہ تمہارے حکمران دنیا دار ہیں. اگر یہ نام نہاد دیندار آ جاتے یہ ایک ایک علی والے کو اسی طرح ذبح کرتے جس طرح یزیدیوں نے کیا تھا امویوں نے کیا تھا. تو یاد رکھو جو موجودہ حکمران ہیں یہ تمہاری دنیا خراب کرتے ہیں دین نہیں. اگر اس طرح کے آ جاتے تو دنیا بھی اجڑتی اور دین بھی. تو پھر تو شاید پاکستان میں 72 ہی رہتے. پھر بولیے 72 ہی رہ جاتے جو مرنے کے لیے بھی تیار ہو اور بچے کٹانے کے لیے بھی تیار ہو اور ہر قربانی کے لیے تیار. وہ 72 ہی رہتے. سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو میں جس بھی علاقے میں جاتا ہوں نا تو وہاں کے جتنے بھی مولوی صاحبان ہوتے ہیں تو وہ مسجدوں میں بٹھا کے لوگوں کہتے ہیں نہ خطاب نہیں سننے جانا. ان کا خطاب سننا حرام ہے, ان سے ملنا حرام ہے, ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یہ نہیں ہے؟ بولے نا. تو ابھی ان کے پاس یہی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو اتنی بات سن کے رسول کی اولاد کو چھوڑ دے اس کو کہیں قربانی دینی پڑتی تو وہ تو سب سے تیز سپیڈ سے بھاگتا. اس کے بھاگنے کی رفتار تو سب سے تیز ہوتی نا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیا بات ہے. جو ایک الزام سن کے دور ہو گیا اس کو کہیں قربانی دینی پڑتی تو وہ تو عین میدان میں ہمیں چھوڑ کے بھاگتا. تو کوئی بات نہیں, تھوڑا ہونا یہ کوئی عیب کی بات بولیے نہیں. اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. اہل حق ہمیشہ بولیے کیوں تھوڑے ہوتے ہیں؟ خدا کے بندو اگر دنیا میں ہر طرف بجری کی طرح ہیرے بکھرے ہوں تو کیا ہیروں کی کوئی قدر ہوگی؟ بالکل نہیں. تو دنیا میں بجری بکھری ہوئی ہے, ہیرے خال خال نظر آتے ہیں. تو اللہ نے ہیرے کم رکھے ہیں اور بجری, حالانکہ بجری بھی پتھر ہے اور ہیرا بھی جنس ایک ہی ہے لیکن مقام ایک نہیں ہے. مقام بولیے ایک نہیں ہے. تو توجہ ہے دوستو, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. تو آخری بات کر کے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آ جائیں اس طرف, تاکہ مجھے لگتا ہے یہاں بھی کسی نے محنت کی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. اس دفعہ تعداد کافی کم ہے. تو کوئی بات نہیں, محبت میں امتحان ہی اس لیے رکھا گیا. محبت میں امتحان ہی بولیے جو ہمارے خلاف ایک بات سن کے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے. اچھا ہوا ساتھ نہیں چلا, کہیں ضرورت کے وقت نہیں چھوڑ کے گیا. تو کوئی بات, تعداد کم ہونا کوئی عیب کی بات. امام حسین کے ساتھ بھی تو تعداد کم ہی تھی نا, باقی تو سب یزید کی بیعت کرنے والے تو لاکھوں تھے. یزید کی بیعت کرنے والے تو لاکھ, حسین کی بیعت کرنے والے 72 تھے. اس لیے سیدہ زہرا کے جنازے پر صرف 4 لوگ تھے. سیدہ زہرا کے جنازے پر کتنے بولیے؟ صرف 4 افراد. مولا کائنات کے جنازے پر 11 یا 12 افراد تھے. امام حسین کے جنازے پر 40 سے بھی کم افراد تھے. یہ قبیلے کے آئے تھے. سمجھ آ رہی بات کیا نہیں آ رہی؟ بولیے نا. لہٰذا یہ تعداد اللہ کے نزدیک نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں, تعداد نہیں, کوانٹٹی نہیں, کوالٹی دیکھی جاتی ہے.
تو وہ ایک بھی ہو تو قرآن کہتا ہے نا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک فرما بردار امت تھے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اکیلے ہی امت قرار دیا. اکیلے ہی بولیے. پورا عراق بھرا ہوا تھا انسانوں سے, لوگوں سے, منکروں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک پیروکار ہے, وہ بھی بھتیجے حضرت لوط, اور ایک اہلیہ حضرت سارہ. مرد میں ایک اور عورت میں بس 2 پیروکار, اور کوئی پیروکار. اس لیے اگر تو آپ واقعی حسینی ہیں تو پھر گھبرایا نہ کریں, پھر گھبرایا تعداد دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرے. تعداد دیکھ کے متاثر بولیے. آئیے حدیث کی طرف آ جائیں. حدیث کا سب سے بڑا محدث جن سے سب حدیثیں لیتے ہیں ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل. کیا نام بولیے؟ امام بخاری کے بھی استاد, امام مسلم کے بھی استاد, ترمذی کے بھی استاد, ابن ماجہ کے استاد, ابو داؤد کے استاد, کسی کے ڈائریکٹ استاد, کسی کے دادا استاد, سب محدثین کے استاد. امام احمد بن حنبل. کیا نام بولیے؟ امام احمد بن حنبل جنہوں نے 40,000 حدیث پہ مشتمل کتاب لکھی جس کا نام ہے مسند احمد. کیا نام ہے؟ مسند احمد. آج بھی ہماری ہر بڑی لائبریری میں موجود ہے مسند احمد. سب سے بڑا محدث امام احمد بن حنبل. انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی, اپنی تحقیق جاری کی. فرمایا لوگوں سن لو صحیح سند کے ساتھ. کیا؟ کمزور سند نہیں, صحیح سند کے ساتھ. جتنی شان حدیث میں مولا علی کی بیان ہوئی ہے کسی کی بیان نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جتنی کثرت کے ساتھ حدیث مولا علی کی شان میں آئیں کسی اور کی شان میں نہیں. اچھا, امام احمد بن حنبل جو حدیث میں سب سے بڑا استاد ہے, حدیث کا بولیے سب سے بڑا استاد, ان سے ان کے بیٹے پوچھ رہے ہیں. کون بولیے؟ اپنے بیٹے سے تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا نا, بیٹا پوچھ رہے ہیں. کون بولیے؟ یہ ان کے بیٹے نے لکھی اپنی کتاب میں بات. کہتے میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ یہ مولا علی کے مخالفوں کی شان میں حدیثیں کب سے آ گئی؟ مولا علی کے مخالفین کی شان میں حدیثیں. تو امام احمد تھوڑی دیر خاموش رہے. بیٹا بھی عام نہیں, بیٹا بھی عظیم محدث ہے, بیٹا بھی عظیم محدث ہے جو اپنے والد سے پوچھ رہا ہے ابا جان یہ مولا علی کے مخالفین کے شان میں حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ امام احمد تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر کلام فرمایا. میرا بیٹا وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے جتنی عظمتیں, شانیں اور کمالات مولا علی کو عطا فرمائے کسی کو نہیں عطا فرمائے. جتنے کمال اللہ نے علی کی ذات میں جمع کیے وہ کسی اور کی ذات میں. اب یہ وجہ بن گئی کہ سب سے زیادہ حسد مولا علی سے کیا گیا. سب سے زیادہ حسد بولیے. یہ کون کہہ رہے؟ امام احمد بن حنبل. خود کو اہل سنت کہنے والوں سنو میں کن کی بات کر رہا ہوں. میں آج کے 100 سال پہلے کے کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا, 100 سال پہلے 200 سال پہلے والے کسی مولوی صاحب کی بات. امام احمد بن حنبل حدیث کا سب سے بڑا استاد, ان کی بات کر. انہوں نے فرمایا بیٹا مولا علی کی ذات میں اللہ نے اتنے کمال جمع کر دیے کہ وہ کسی اور میں جمع. یہی وجہ تھی کہ ان سے سب سے زیادہ حسد کیا گیا, سب سے زیادہ ان سے بولیے. اب جب سب سے زیادہ حسد ہوا, سب سے زیادہ بولیے. اور حسد کوئی کب کرتا ہے؟ جب وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کمال اس میں ہے وہ میرے اندر, تبھی تو حسد ہوتا ہے. کبھی کسی غربت کے مارے, نکمے, نالائق, نکھٹو سے بھی کسی نے حسد کیا؟ بولیے نا. غربت کا مارا کنگال آدمی, اس سے بھی کبھی کسی نے حسد کیا؟ بولے نا. حسد ہوتا ہے تو حسن و جمال میں, مال میں, کمال میں, عزت میں. ایسا ہی ہے.
تو وہ ساری چیزیں اللہ نے علی کو اتنی عطا فرمائی کہ پھر جس کو دیں علی کے صدقے سے دی، اتنی جمع کر دی۔ تو حسد مولا علی کے خلاف بڑھ گیا۔ مولا علی کے خلاف بولیے، اس میں میرا خطاب آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، مولا علی سے ہی حسد کیوں، یہ وہ خطاب ضرور سنیے گا۔ مولا علی سے ہی حسد، یوٹیوب پہ میرا چینل نکالیں گے تو یہ خطاب آ جائے گا، ضرور سنیے گا، اس میں نے اور بھی روایتیں دی ہیں، توجہ کریں۔ تو امام احمد نے کہا کہ بیٹے وجہ یہ تھی کہ مولا علی میں بہت سارے کمال اللہ نے جمع کی، اتنے جمع کیے کہ کسی اور میں، یہی وجہ کہ سب سے زیادہ حسد علی سے کیا گیا۔ اب ان کے جو حسد کرنے والے تھے انہوں نے علی کی ذات میں عیب تلاش کرنا چاہا، انہوں نے علی کی ذات میں بولیے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی عمریں فنا ہو گئیں، انہیں علی کی ذات میں کوئی عیب نہ ملا، تو انہوں نے پھر اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی حسد کی آگ بولیے ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے مولا علی کے مخالفوں کی شان میں حدیثیں گھڑوائیں، بنوائیں پیسے دے کے، تاکہ ہمارے پاس ایک الگ ذکر ہو، جب بھی کوئی علی کا ذکر کرنے لگے تو ہم کہیں چھوڑو، ہم یہ بیان کرتے ہیں، ہم بولیے یہ بیان کرتے ہیں۔ تو مولا علی کے مخالفوں کی شان میں انہوں نے حدیثیں گڑوائیں، بنوائیں، اسی طرح کی حدیثیں جس طرح کی مولا علی اور امام حسن و حسین کی شان میں آ چکی تھی۔ اس پر بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ حدیثیں گھڑ کے کس نے دی؟ حدیثیں بولیے اور کتابوں میں کس نے شامل کی؟ انہوں نے کہا بیٹا جاہز نے۔ کس نے بولیے؟ جاہز عربی زبان کا ایک ماہر ہوا ہے، اتنا بڑا ماہر تھا بڑا بدصورت۔ کیا کہا جاتا ہے اگر قیامت والے دن سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف ہوں گے تو سب سے زیادہ بدصورت جاہز ہوگا، اتنا بدصورت۔ کیا ایک طرف اتنا بدصورت تھا، لیکن دوسری طرف عربی زبان پہ اسے اتنی مہارت حاصل تھی کہ کلام کرتا تو یوں لگتا کہ نبی کلام کر رہا، اتنی عربی زبان پہ مہارت تھی اسے۔ اس کو پیسے دیے، اس کو پیسے دے کے اس سے حدیثیں گھڑوائیں، اور پھر مولویوں کو خریدا اور انہیں کہا کہ ان کو اپنی کتابوں میں شامل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں مولا علی کے مخالفوں کی شان میں حدیثیں ملتی ہیں، ورنہ ان کی شان میں حضور کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہاں تک باتیں سمجھ آ گئی؟ تو یہ میں نے آپ کی عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ کس کی بولیے؟ کہ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، جس گھر سے ہمیں کلمہ ملا ہے، جس گھر سے بولیے ہمیں، اس گھر کی دل میں محبت نہیں تو کون سا اسلام ہے؟ تو پھر بولیے جس گھر سے ہمیں ایمان ملا، جس گھر سے بولیے ہمیں اسی گھر کا ذکر اچھا نہ لگے تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ کیوں بھی عقیدہ ٹھیک رہے گا، عقیدہ مضبوط رہے گا، گھبرائیں گے تو نہیں آئندہ کبھی کسی فتوے سے؟ کیوں بھائی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔